کو بدل دے، میرے مقدر کو بدل دے، کیونکہ انہیں کرم کرتے کوئی دیر نہیں لگی۔ اس آستانے پر سائل عقیدت و محبت کے ساتھ کھڑا ہو کر نذرانے محبت پیش کر دے تو پل میں قسمتیں بدل دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ آج ہم سیدنا و سندنا سرکار معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا 811واں عرس مقدس منا رہے ہیں۔ محبان گرامی وقار سیدنا سرکار خواجہ ہند تاج الاولیاء حجت الاولیاء سراج الاصفیاء فخر الکاملین قطب العارفین ہند الولی عطائے رسول معین الحق والدین وارث النبی فی الہند خواجہ خواجگان سیدنا و سندنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت 14 رجب المرجب 536 ہجری میں سرزمین خراسان میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار سیدنا غیاث الدین حسین امیر تاجر علیہ رحمت و رضوان اپنے عہد کے نامور اور مشہور عالم دین ہیں۔ آپ کے علم و فضل کا شہرہ سرزمین خراسان میں پوری آب و تاب کے ساتھ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ماہ نور علیہ الرحمہ اپنے وقت کی زاہدہ خاتون گزری ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ماہ نور علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ جب حسن میرے شکم اطہر میں تھے اس وقت مجھے اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے۔ جب میرے معین الدین میرے شکم میں تھے میرے گھر میں خوشیوں کا نزول ہو رہا تھا، رحمتوں کی برسات ہوتی تھی، دشمن بھی دوست بنتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب معین الدین کی ولادت ہوئی تھی اس وقت پورا گھر بقعہ نور بن گیا تھا۔ یہ سیدنا و سندنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد بزرگوار سیدنا سرکار غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اللہ اکبر۔ 9 سال کی عمر پاک ابھی آپ کی ہوئی تھی، آپ کلام پاک کے حافظ بن گئے۔ 11 سال تک تو آپ نے انتہائی ناز و نعم کے ساتھ اپنے والدین کے لاڑ و پیار میں رہتے ہوئے زندگی بسر کی، اور زندگی کا سفر ابھی چل ہی رہا تھا کہ ابھی 15 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد سیدنا غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ اس کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ نہیں بولنا چھوڑ دو، آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا صاحب؟ اس کو چھوڑ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مختصر سی محفل ہے۔ اس مختصر سی محفل میں سرکار خواجہ کی حیات پاک کے چند روشن و تابندہ گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ایسے گوشے ہیں کہ اللہ کرے اس کی روشنی سے ہم سب کے دل منور و تابہ ہو جائیں، منور و تابہ ہو جائیں۔ معزز طلبہ، ابھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 15 برس کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کو بڑا صدمہ لگا، آپ غم سے نڈھال ہو گئے۔ وہ ماں بھی کیا ماں تھی، اپنے نور نظر لخت جگر کو سنبھالا اور تسلی بخش کلمات ارشاد فرمائے اور گویا ہوتی ہیں، اے میرے نور نظر لخت جگر، زندگی کے سفر میں انسان کو تنہا زندگی گزارنا ہی پڑتی ہے۔ اے معین الدین، یہ زندگی کا سفر مصائب و آلام سے بھرا ہوا رہتا ہے، تم اپنے مقصد سے نہ ہٹو۔ تمہارے والد کا یہ خواب تھا کہ میرا معین الدین علم و فضل کے میدان کا
شہسوار بنے گا۔ تمہارے والد کا یہ خواب تھا کہ میرا حسن علم و فضل کی مملکت کا بادشاہ بنے گا، لہذا اپنے مقصد اصلی کی طرف رواں دوا رہو، ابھی تو زندگی باقی بہت باقی ہے، تمہیں دین متین کی بڑی خدمتیں انجام دینا ہے، تمہارے علمی خدمات کے پیش نظر نہ جانے کتنی ظلمتیں چھٹیں گی، کفر و شرک کے میکدوں میں ماتم آئے گا، ابھی تمہیں بڑی خدمت انجام دینا ہے۔ معین الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے لخت جگر نور نظر، آپ کی والدہ کے یہ کلمات آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں، آپ علم دین حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، مدرسہ میں آپ نے داخلہ لیا اور وہاں سے علم حدیث، علم تفسیر، علم قرآن میں مہارت حاصل کرتے ہیں، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، 16 سال کی عمر پاک میں والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، اب کیا ہے، وراثت میں ایک آٹا پیسنے کی چکی ملی ہے اور ایک باغ وراثت میں ملا ہے، اس کے وارث سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز ہوتے ہیں، اب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم کا سلسلہ موقوف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ باغبانی کر رہے ہیں، اسی اثنا میں ایک مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کا گزر آپ کے باغ کی جانب سے ہوتا ہے، حضرت خواجہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، عقیدت مندانہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس مجذوب وقت کو یہ بڑا پیارا لگا، فرمایا اے بیٹا تیری خواہش کیا ہے، بتا تو صحیح تیری خواہش کیا ہے، حضرت خواجہ فرماتے ہیں اے مرد قلندر میری خواہش صرف اتنی ہے کہ میرے باغ میں کچھ لمحے آپ گزار لیجئے، کچھ دیر کے لیے میرے باغ میں بیٹھ جائیے، یہ درویش صفت انسان کو یہ لب و لہجہ بڑا پیارا لگا اور آپ حضرت خواجہ کے باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت خواجہ 2 طباق انگور کے پیش کرتے ہیں کہ اے بزرگوار ان کو تناول بھی فرما لیجئے، وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کھجور تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنے پیرہن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نانے سوختہ نکالتے ہیں، ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا حضرت معین الدین کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹا وہ تمہاری مہمان نوازی ہے، یہ فقیر کی دعوت ہے، اسے قبول کر لو۔ حضرت معین الدین اس نانے سوختہ کو لیتے ہیں، جیسے ہی حلق سے نیچے وہ روٹی کا لقمہ اترتا ہے، حضرت خواجہ کی نگاہوں میں پوری دنیا لایانی نظر آتی ہے، دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، یہ دنیا بے وقت نظر آتی ہے، یہ مرد قلندر اسی عالم جذب میں پورے باغ کو اور وراثت میں جو کچھ پایا تھا سب کو راہ خدا میں اسی وقت خیرات کر کے خراسان سے سمرقند کی طرف چلا جاتا ہے، خراسان سے سمرقند کی جانب یہ رخت سفر باندھ لیتے ہیں، کیا اس مرد قلندر کی نظر پڑی ہے کہ سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیا ہے، اب یہ سمرقند کی جانب نکلے، وہاں جا کر علوم ظاہری میں کمال حاصل کرتے ہیں، درک حاصل کرتے ہیں، جب علوم ظاہری میں آپ کو احساس ہوا کہ مہارت حاصل ہو چکی ہے، دل بے چین و بے قرار تھا اور علوم باطنی کی طرف توجہ فرماتے ہیں، نیشا پور کے قصبہ ہارون کی طرف چلتے ہیں، حضرت عثمان ہارونی کی روحانی مجلس اس وقت شباب پر تھی، آپ کی روحانیت کا ہر چہار جانب ڈنکا بج رہا تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے آستانہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بیعت کا واقعہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، قرض کرنے کا مقصد یہ ہے وقت کی قلت دامن گیر ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ آیا اس واقعے کا آخری لمحہ یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جام عشق و محبت پلا رہے تھے، جام معرفت پلا رہے تھے، اسی اثنا میں آخری لمحات میں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو ریاضت و مجاہدہ کرا چکے، ایک
شب ایک رات ایک دن جب آپ نے ریاضت و مجاہدہ میں گزارا تو حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا ہمارے مشائخ کے طبقات میں یہی ایک شب و روز کا مجاہدہ ہے۔ اے حسن معین الدین حسن، ذرا دیکھو تو صحیح ان دو انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی عرض کرتے ہیں اے مرشد کامل، ان دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ اے مرشد کامل، اے مرشد کامل، جو تم نے جام محبت پلائی، جام معرفت جو تم نے پلایا ہے، 18,000 عالم کا میں اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوں۔ حضرت مرشد فرماتے ہیں معین الدین تیرا کام ہو گیا، اور ایک اینٹ پاس میں پڑی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، جاؤ اینٹ کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ حضرت معین الدین اینٹ کو اٹھاتے ہیں اور کچھ درہم اس کے نیچے دستیاب ہوتے ہیں۔ مرشد فرماتے ہیں جاؤ درویشوں میں انہیں تقسیم کر دو، فقیروں میں لنگر کھلا دو، تیرا کام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھی مرشد گرامی وقار کی نظر مبارک۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، حضور کے آستانہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا رہا ہوں، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بارگاہ چشتیت میں قبول ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آج کا دن میری تقدیر کو بدل دے، میرے مقدر کو بدل دے، کیونکہ انہیں کرم کرتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس آستانے پر سائل عقیدت و محبت کے ساتھ کھڑا ہو کر نذرانے محبت پیش کر دے، وہ پل میں قسمتیں بدل دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، سر خواب میں حضرت عثمان ہارونی کی زیارت ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین حسن کو حکم ہوتا ہے اے معین الدین، نبی رحمت